بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 42واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الشفع یعنی شفع کے احکام اور مسائل پڑھیں گے۔ شفع کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی زمین فروخت ہوتی ہے تو اس زمین کے ساتھ والا جو پڑوسی ہے یا اس زمین میں جو دوسرا بندہ شریک ہے وہ اس فروخت شدہ زمین کے اوپر شفع کر کے اس کو مشتری سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو پس منظر ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا بندہ اس زمین کو خریدے گا اور وہ یہاں پر آ کر رہے گا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، وہ کیسا بندہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا پڑوس صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پڑوسیوں کو حق ہوتا ہے کہ یہ اس نئے بندے کے بجائے اس زمین پر یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ اس زمین کو اتنی ہی رقم دے کر یہ خود حاصل کر لیں، اس کو خرید لیں۔ تو اس کو شفع کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ حاشیہ میں انہوں نے بتائی ہے کہ ہی ماخوذۃ من الشفع، الشفع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے یہ شفع نکلا ہے۔ وہو الضم، الشفع کا مطلب ہے ضم، ملانا۔ تو چونکہ شفع میں کسی دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ بندہ ملا لیتا ہے خرید کر یا شفع کر کے، تو اس لیے اس کو شفع کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، یہ تملک البقعۃ جبرا علی المشتری بما قام علیہ، کہ بقع زمین کو کہتے ہیں کہ زمین کا مالک بننا مشتری پر جبر کرتے ہوئے اتنی ہی رقم میں، جتنی رقم میں یہ مشتری کو زمین پڑی ہے اتنی ہی رقم دے کر کوئی بندہ جو شفع کرنے والا ہے مشتری سے وہ جبراً وصول کر لیتا ہے، یعنی مشتری کی رضامندی نہیں ہوتی، وہ اس کو خرید رہا ہوتا ہے تو یہ جو شفیع ہے یہ اس مشتری سے اتنے پیسوں میں لے لیتا ہے۔ وشرطھا، اس میں شفع کی شرط یہ ہے کون المبیع عقارا، کہ جو مبیع ہے، جو چیز فروخت ہوئی ہے وہ زمین ہو، زمین کے علاوہ کسی اور چیز میں اور جو سامان وغیرہ ہے اس میں شفع نہیں ہوتا۔ تو اب ہم اس کے مسائل شروع کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کتاب الشفعۃ، یہ کتاب ہے یا باب ہے شفع کے بارے میں۔ الشفعۃ واجبۃ، شفع واجب ہے۔ واجب سے مراد یہ وہ فرض اور واجب والا واجب نہیں ہے کہ شفع لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ واجب سے مراد ثابت ہے۔ للخلیط فی نفس المبیع، سب سے پہلے یہ شفع کا حق اس شخص کے لیے ثابت ہے جو نفس مبیع کے اندر شریک ہو، یعنی خود جو مبیع ہے، وہ جو زمین ہے جو بیچی گئی ہے، اس زمین کے اندر جو دوسرا حصہ دار ہے، دوسرا شریک ہے، وہ سب سے پہلے اس کے اوپر شفع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ثم للخلیط فی حق المبیع، پھر دوسرے نمبر پر اس مبیع کے اندر تو کوئی بندہ شریک نہیں ہے، لیکن مبیع کا جو حق ہے، جو اس کے متعلقات ہوتے ہیں جیسے راستہ ہے یا پانی بہنے کی جو نالی آ رہی ہے، ان کے اندر جو بندہ شریک ہوگا اس کو دوسرے نمبر پر یہ شفع کا حق حاصل ہوگا۔ تو خلیط کا مطلب ہوتا ہے شریک۔ سب سے پہلے جو خود مبیع کے اندر یعنی اس زمین کے اندر شریک ہوگا اس کو شفع کا حق ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اس زمین میں تو شریک نہیں ہے لیکن زمین کے جو حقوق ہیں ان میں سے کسی حق میں وہ شریک ہے، اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ کہ شربی و طریقی، جس طرح شرب کہتے ہیں پانی جو آ رہا ہوتا ہے زمینوں کو لگانے کے لیے چھوٹی نہر میں، تو اس پانی کی جو باری ہے یا پانی کی جو جگہ ہے وہ اس جو زمین فروخت ہوئی ہے اس کی بھی وہی راستہ ہے، وہی جگہ ہے پانی آنے کا، اور جو دوسرا بندہ شفع کرنے والا ہے اس کی زمین کا بھی یہ جو شرب ہے پانی کا جو یہ راستہ ہے یہ ایک ہی ہے۔ وہ طریقی، اسی طرح کسی بندے کا اس راستہ جو ہے وہ اسی مبیع جو زمین بیچی گئی ہے اس کے ساتھ مشترک ہے، ایک ہی راستہ ہے، تو وہ بندہ بھی اس کے اوپر شفع کا حق رکھتا ہے۔ ثم للجاری، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو پڑوسی ہے، یعنی نہ تو وہ زمین میں شریک ہے نہ راستے وغیرہ میں شریک ہے، صرف اس کا مکان اس جو مبیع ہے زمین بیچی گئی ہے اس کے ساتھ متصل ہے، پڑوس میں ہے، تو اس کو بھی اس کے اوپر شفع کا حق حاصل ہوگا۔ تو یہ تین انہوں نے بتائی ہیں لوگ جن کو شفع کا حق حاصل ہوتا ہے، تو یہ ترتیب وار ہوگا، یعنی سب سے پہلے جو نفس مبیع میں شریک ہے وہ اس میں شفع کا حق رکھے گا، اگر وہ ہے ہی نہیں ہے یا وہ شفع نہیں کرنا چاہتا تو دوسرے نمبر پر جو حق مبیع میں شریک ہے اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تب پھر یہ جو پڑوسی ہے اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ ولیس للشریک فی الطریق والشرب والجار شفعۃ مع الخلیط، اب یہ اسی ترتیب کو بتا رہے ہیں کہ جو بندہ راستے میں یا پانی میں شریک ہے یا پڑوسی ہے، ان دونوں کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوتا
جب خلید جو اس مبی کے اندر شریک ہو وہ موجود ہو اور وہ شفا کرنا چاہتا ہو تو ان دوسرے اور تیسرے کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ فَإِن سَلَّمَ الْخَلِيطُ، اگر جو نفس مبی کے اندر اس زمین کے اندر شریک ہے سب سے پہلے جس کو حق حاصل تھا، وہ اگر چھوڑ دے شفے کو، سپرد کر دے کا مطلب یہ کہ چھوڑ دے کہ میں نہیں شفا کرنا چاہتا، فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، تو دوسرے نمبر پر جو مبی کے حق میں شریک ہے، جیسے راستے میں شریک ہے، اس کو شفے کا حق حاصل ہوگا۔ فَإِن سَلَّمَ، اگر وہ بھی چھوڑ دے، اخذ الجارو، تو تیسرے نمبر پر جو پڑوسی ہے وہ پھر اس زمین کو شفا کر کے لے سکتا ہے۔ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، تو کہتے ہیں کہ شفے کا حق ثابت ہوتا ہے عقد بیع کے ساتھ ہی، جیسے ہی زمین کی بیع مکمل ہوگی، عقد ہوگا، تو جو پڑوسی ہے یہ شریک ہے اس کو شفے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، لیکن جب اس کو حق حاصل ہوا ہے تو اس میں جب تک وہ گواہ نہیں بنائے گا اس وقت تک یہ حق اس کا پختہ نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا۔ تو یہ جو شفے کا حق ہے یہ اشہاد یعنی گواہ بنانے سے مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ تو گواہ بنانے کی آگے ترتیب بتا رہے ہیں۔ وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي، اور شفے کی ملکیت آتی ہے لینے کے ساتھ جب مشتری اس کو چھوڑ دے، یعنی مشتری اس کو چھوڑ دے گا اور شفیع اس زمین کو لے لے گا، اس وقت وہ شفیع اس زمین کا مالک بن جائے گا۔ او حکم بها حاکم، یا پھر یہ کہ مشتری نے اس کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ جو بندہ ہے شفا کرنے والا وہ عدالت میں کیس لے کر گیا ہے، اور عدالت میں کیس ثابت ہونے کے بعد قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، تو قاضی کے فیصلے کرنے کے بعد بھی جو شفیع ہے وہ اس زمین کا مالک بن جائے گا۔ آگے پورا مکمل طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ شفا ثابت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گواہ کس طرح بنائے جاتے ہیں، پھر کیس کس طرح ہوگا، اس کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ، تو کہتے ہیں کہ جب جو شفا کرنے والا ہے شریک ہے یا پڑوسی ہے اس کو پتہ چلے کہ میرے قریب میں زمین بک گئی ہے، أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ، تو اس نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اسی جگہ پر جس مجلس میں جس جگہ پر اس کو اطلاع ملی ہے بیع کی، اسی مجلس میں وہ جو بھی اس کے سامنے موجود ہو اس کے سامنے وہ گواہی کے طور پر کہے، یعنی اس کو گواہ بنائے کہ میں شفے کا مطالبہ کرتا ہوں، میں اس پر شفا کروں گا۔ ثم ينهض منه، پھر اس مجلس سے اٹھے، فيشهد على البائع ان كان المبيع في يده، دوسرا کام یہ کرے گا کہ وہ بائع، اگر وہ جو زمین ہے ابھی تک بائع کے قبضے میں ہی ہے تو بائع کے پاس جائے اور اس کو گواہ بنائے کہ اس زمین کے اوپر میں شفا کرنے والا ہوں۔ او على المبتاع، یا اگر جو زمین ہے وہ بائع کے قبضے میں نہیں ہے، مشتری نے لے لی ہے، تو مشتری کے پاس جائے اور یشہد، اس کو گواہ بنائے کہ میں اس پر شفا کرنے والا ہوں۔ او عند العقاری، یا پھر جہاں پر وہ زمین ہے اس زمین کے پاس جا کر وہ جو بھی وہاں پر لوگ موجود ہوں ان کو کہے، گواہ بنائے کہ میں اس پر شفا کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَقَرَّتْ شُفَعَتُهُ، تو جب اس نے جس مجلس میں اطلاع ملی تھی اسی مجلس میں بھی اس نے فوراً مطالبے پر گواہ بنا دیے، اور پھر بعد میں جا کر بائع اور مشتری یا زمین کے پاس بھی جا کر اس نے گواہ بنا دیے، تو اب اس کا جو شفا ہے وہ استقرت، وہ مضبوط ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے۔ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اس کے بعد یعنی اشہاد وغیرہ جب شفا پختہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر وہ تاخیر کرتا ہے، یعنی وہ زمین لینے میں یا قاضی کے پاس جانے میں وہ تاخیر کرتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، شفا ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن وقال محمد رحمہ اللہ ان ترکها من غیر عذر شہرا بعد الاشہاد بطلت شفاعتہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے چھوڑ دیا بغیر عذر کے 1 مہینے تک گواہ بنانے کے بعد تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا۔ تو اس میں آج کل کے حساب سے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ تاخیر سے ہم کہیں کہ ساقط نہ ہو تو اس میں مشتری کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ لٹکا رہے گا درمیان میں کہ پتہ نہیں یہ زمین مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اگر 1 مہینے سے زیادہ اگر بغیر عذر کے وہ نہیں شفا کر رہا تو اس میں شفا کو ساقط ہو جانا چاہیے، وہ زمین مشتری کو مل جانی چاہیے تاکہ وہ انتظار میں زیادہ اس کا نقصان نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ شفا کس چیز میں ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ الشفاۃ واجبۃ، شفا واجب ہوتا ہے یعنی ثابت ہوتا ہے، فی العقاری، صرف زمین میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا، اور زمین جس قسم کی بھی ہو اس میں شفا ہو سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ، اگرچہ وہ زمین ایسی ہے کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا پھر بھی اس میں شفا ہو سکتا ہے۔ کالحمام والرحا والبئر والدور الصغار،
جس طرح حمام پہلے زمانے میں نہانے کے لیے الگ چھوٹی جگہ بنائی جاتی تھی، اور یہ چکی ہے جو پانی والی چکی ہے، اور کنواں ہے اور چھوٹے مکان ہیں، تو ان کو تقسیم کریں گے تو تقسیم کرنے کے بعد پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بھی شفا ہوتا ہے۔ ولا شفاۃ فی البناء والنخل اذا بیع بدون العرصۃ، اگر بنا کریں عمارت کو، نخل جو درخت ہیں، عمارت اور درخت اگر عرصہ زمین کو کہتے ہیں، زمین کے بغیر بیچے جائیں تو ان کے اندر شفا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین اگر ہے تو زمین کے اندر شفا ہوگا، زمین کے بغیر صرف اوپر سے عمارت بیچی جا رہی ہے یا درخت بیچے جا رہے ہیں تو وہ غیر منقولی اشیاء میں شمار نہیں ہوتے، تو ان کے اندر شفا نہیں ہوگا۔ ولا شفاۃ فی العروض والسفن، اسی طرح سامان جتنا بھی ہے جو منقولی سامان ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، اس کسی قسم کے بھی زمین کے علاوہ کسی قسم کا بھی جو سامان ہے اس میں شفا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کشتیاں ہیں وہ بھی منقولی اشیاء میں سے ہیں، ان کے اندر بھی شفا کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ آگے کہتے ہیں والمسلم والذمی فی الشفاۃ سواء، مسلمان اور ذمی شفا کا حق حاصل ہونے میں برابر ہیں۔ ذمی جو کافر مسلمانوں کے ملک میں جزیہ دے کر رہ رہے ہیں، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، تو ان کے بھی معاملات مسلمانوں کی طرح ہی ہیں، تو وہ ذمی بھی اپنے قریب کوئی زمین ہے وہ جو بک گئی ہے اس میں وہ شفا کر سکتا ہے، اس کو بھی برابر حق حاصل ہوگا۔ وَإِذَا مَلَكَ الْعِقَارَ بِعِوْزٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَاةُ، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص زمین کا مالک بنا کسی بھی عوض کے بدلے میں جو کہ عوض مال ہو، یعنی اس میں بے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عقد ہوا کہ جس میں ایک بندہ زمین کا مالک بن گیا ہے اور اس نے عوض مال دیا ہے، عوض میں کوئی مال دیا ہے، تو اس میں شفے کا حق ثابت ہوگا، اگرچہ اس میں باقاعدہ بیع والی شکل نہ ہو یا بیع کا لفظ اس میں نہ بولا جائے۔ ولا شفاۃ فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا، لیکن جس صورت میں کوئی بندہ زمین کا مالک تو بنا ہے لیکن اس کے عوض میں کوئی مال نہیں تھا تو اس میں پھر شفا نہیں ہوگا۔ اس کی چند مثالیں بیان کی ہیں کہ اس گھر میں شفا نہیں ہو سکتا کہ جس گھر کے اوپر کوئی بندہ نکاح کرے، یعنی ایک بندے نے نکاح کیا ہے اور مہر کے طور پر وہ گھر اس نے دے دیا ہے، تو عورت اس گھر کی مالکہ بنی ہے لیکن اس کا جو عوض ہے وہ مال نہیں ہے، کوئی اس نے مال نہیں دیا، تو اس لیے یہاں پر اس گھر کے اندر شفا نہیں ہو سکتا، یہ عقد معاوضہ نہیں ہوگا۔ او یخالع المرأة بها، یا عورت اس گھر کے ذریعے سے خلا کرے، اگر یعنی مرد جو ہے وہ عورت کو گھر کے بدلے میں خلا دے دے، تو اس صورت میں بھی جو مرد ہے وہ گھر کا مالک بنا ہے تو اس کا جو عوض ہے وہ مال نہیں ہے، خلا ہے، خلا کے بدلے میں اس نے گھر لیا ہے، تو اس لیے اس میں بھی شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ او یستأجر بها دارا، یا ایک بندے نے گھر کسی کو دیا کہ تم اس کے بدلے میں دوسرا گھر مجھے کرائے پر دو گے، تو چونکہ یہ گھر کے بدلے میں جو عوض ہے وہ مال نہیں ہے، وہ دوسرے کرائے کا حق ہے، تو اس لیے اس کے اوپر شفے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ او یصالح من دم عمد، یا اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے، عمدن قتل کیا ہے، تو اس خون کا جو بدلہ ہے وہ قصاص ہوتا ہے، تو قصاص کے بدلے میں اگر یہ صلح کر لے، یعنی قاتل کہے کہ میں مقتول کے ورثاء کو کچھ پیسے دے رہا ہوں، آپ مجھ سے قصاص جو ہے وہ معاف کر دیں، تو یہ جو پیسے ہیں ان کی جگہ پر اس نے گھر دے دیا کہ یہ گھر آپ لے لیں اور مجھے آپ قصاص سے معاف کر دیں، تو یہ جو گھر ہے مقتول کے ورثاء اس کے مالک بنیں گے، لیکن اس کا عوض چونکہ مال نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر بھی شفا نہیں ہو سکتا۔ او یعتق علیہ عبدا، یا پھر کسی گھر کے اوپر کسی بندے نے غلام آزاد کیا ہے، یعنی غلام نے آقا کو گھر دیا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دو، تو یہ جو آقا ہے یہ اس گھر کا مالک بنا ہے لیکن اس کے عوض میں آزادی ہے، آزادی مال نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کے اوپر بھی شفا نہیں ہوگا۔ او یصالح عنہا بانکار او سکوت، یا اس گھر کے بدلے میں وہ صلح کرے کوئی چیز دے کر انکار کے ساتھ یا سکوت کے ساتھ، مثلا ایک شخص کے پاس گھر ہے، دوسرا بندہ آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، تو یہ جس کے پاس گھر ہے وہ آگے سے انکار کرتا ہے کہ نہیں تمہارا نہیں ہے، لیکن اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کوئی چیز دے دیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ انکار نہیں کرتا اور نہ اقرار کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس کو دعویٰ کرنے والے کو کوئی چیز دے کر صلح کر لیتا ہے کہ یہ چیز لے لیں اور اس گھر کا دعویٰ آپ چھوڑ دیں، تو ان صورتوں میں یہ جو بندہ ہے جس کے پاس گھر تھا وہ گھر اس کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر کوئی بندہ شفا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صورت میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، دوسرے کا نہیں ہے، پہلے سے میرا ہے،
تو جب سے پہلے سے اس کا ہے تو ابھی یہ اس کی ملکیت میں نہیں آیا، لہٰذا اس کے اوپر شفا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ صَالَحَ عَنَّا بِإِقْرَارٍ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَاةُ، لیکن اگر کسی بندے نے اقرار کر کے پھر اس گھر کے بدلے میں صلح کی تو اس صورت میں شفا ثابت ہوگا۔ مثلا ایک بندے کے پاس گھر ہے، دوسرا آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ واقعی یہ گھر تو آپ کا ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ فلاں چیز لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں، تو یہاں پر یہ جو گھر اس نے لیا ہے اور فلاں چیز دے کر یہ قسم کی بیع ہو گئی، یہ عقد معاوضہ ہے، اس لیے اس میں شفا ہوگا، ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آگے جو مقدمے کی مکمل کارروائی ہوگی اس کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي، کہ جب شفا کرنے والا قاضی کے سامنے پیش ہوگا، مقدمہ دائر کرے گا، فَادَّعَ الشِّرَاءَ، تو سب سے پہلے وہ خریدنے کا دعویٰ کرے کہ اس زمین کو فلاں مشتری نے خریدا ہے، وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ، اور پھر شفے کا مطالبہ کرے کہ میں اس پر شفا کرتا ہوں۔ سأل القاضی المدعی علیہ عنہا، تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے یعنی جس نے اس زمین کو خریدا ہے، مشتری ہے مدعی علیہ، اس سے قاضی اس زمین کے بارے میں پوچھے گا۔ فإن اعترف بملکہ الذی یشفع بہ، اگر وہ اعتراف کرے کہ واقعی کہ یہ جو شفیع ہے، یہ جو شفا کر رہا ہے جس زمین کے ذریعے سے، یہ اس زمین کا مالک ہے، یعنی ایک تو وہ مبیع والی زمین ہے جو بکی ہے اور اس پر شفا ہو رہا ہے، اور ایک وہ زمین ہے جس کا شفیع پہلے سے مالک ہے، جس کی وجہ سے وہ شفا کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ شفا کر رہا ہے، تو وہ اگر اعتراف کر لے کہ واقعی یہ جو شفیع ہے یہ اس ساتھ والی زمین کا مالک ہے جس کی بنیاد پر یہ شفا کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، شفیع کا شفا ثابت ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، لیکن اگر مدعی علیہ اس بات کو نہیں مانتا، اس کا اعتراف نہیں کرتا کہ شفیع یہ پڑوس والی زمین کا مالک ہے، یعنی جو زمین بکی ہے اس کے ساتھ والی زمین یہ شفیع کی ہے، اگر وہ اس بات کو نہیں مانتا تو پھر شفیع کو قاضی مکلف بنائے گا کہ تم بینہ قائم کرو، گواہ پیش کرو کہ جس زمین کے ذریعے سے، جس کی بنیاد پر تم شفا کر رہے ہو، وہ زمین واقعی تمہاری ہے، تمہاری ملکیت میں ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ، اگر شفیع گواہ قائم کرنے سے عاجز آ جائے، استحلف المشتری، تو قاضی مشتری جو زمین خریدنے والا ہے اس سے قسم لے گا، باللہ ما یعلم انہ مالک للذی ذکرہ مما یشفع بہ، کہ اللہ کی قسم کہ وہ نہیں جانتا، یعنی مشتری کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو شفیع ہے یہ اس زمین کا مالک ہے جس کے ذریعے سے یہ شفا کر رہا ہے، اس زمین کا یہ مالک ہے، تو میں اس بات کو نہیں جانتا، تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ نفی کرے گا اور اس پر قسم کھائے گا۔ فَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، اگر یہ جو مشتری ہے یہ قسم کھانے سے انکار کر دے، او قامت للشفیع بینۃ، یا شفیع کی بینہ قائم ہو جائے، گواہ پیش ہو جائیں کہ واقعی یہ جس زمین کی بنیاد پر دعویٰ کر رہا ہے شفیع کا، وہ زمین اسی کی ملکیت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سألہ القاضی هل ابتاع ام لا، جو مدعی علیہ ہے، مشتری ہے، اس سے قاضی سوال کرے گا کہ یہ جو زمین بکی ہے کیا تم نے خریدی ہے یا نہیں۔ فإن انکر الابتیاع، اگر وہ خریدنے کا انکار کر دے کہ میں نے نہیں خریدی، قیل للشفیع اقم البینۃ، تو شفیع سے کہا جائے گا کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو زمین اس نے خریدی ہے، اس پر تم بینہ گواہ پیش کرو۔ فإن عجز عنہا، اگر شفیع گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے، استحلف المشتری، مشتری سے قسم لی جائے گی، باللہ مبتاع، کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں خریدی، او باللہ ما یستحق علی هذه الدار شفاعۃ من الوجہ الذی ذکرہ، یا اس بات کی وہ قسم کھائے گا کہ یہ جو شفیع ہے یہ اس گھر کے اوپر شفا کرنے کا حق نہیں رکھتا اس طور پر جس کا اس نے ذکر کیا ہے، تو اگر اس نے قسم کھا لی تو یہ دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ وتجوز المنازعۃ فی الشفاعۃ، آگے کہتے ہیں کہ شفا کے اندر کیس کرنا، مقدمہ کرنا یہ جائز ہے۔ وإن لم يحضره الشفیع الثمن إلی مجلس القاضی، اگرچہ شفیع وہ جو زمین کو شفا کر کے لینا چاہتا ہے وہ زمین کی قیمت قاضی کے مجلس میں حاضر نہ کرے، قیمت کے بغیر بھی وہ جا کر دعویٰ کر سکتا ہے اور کیس لڑ سکتا ہے۔ وإذا قضى القاضی لہ، لیکن جب کیس مکمل ہو جائے اور قاضی اس کے لیے بالشفاعۃ شفے کا فیصلہ کر دے، لازمہ احضار الثمن، اس وقت اس کے لیے ثمن کو حاضر کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ وہ ثمن دے گا تو آگے پھر وہ زمین اس کی ملکیت میں آئے گی، زمین اس کو ملے گی۔ وللشفیع ان يرد الدار بخیار العیب والرؤیۃ،
جب شفیع نے شفا کر کے وہ زمین لے لی تو یہ اس کا زمین لینا، یہ قیمت دے کر زمین اس نے لی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی بیع ہی ہے۔ تو جتنے احکام بیع کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے احکام یہاں پر بھی ثابت ہوں گے۔ تو جس طرح خیار عیب کی وجہ سے مبیع جو بیع کے اندر کوئی بندہ خریدتا ہے وہ واپس کر سکتا ہے، یا اگر پہلے دیکھی نہیں ہوئی تو خیار رؤیت کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے دیکھنے کے بعد۔ تو شفیع بھی زمین جو اس نے لی ہے شفا کر کے، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو یہ واپس کر سکتا ہے، اگر پہلے دیکھی نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد واپس کر سکتا ہے۔ وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، اور اگر اس طرح ہو کہ شفیع جب کیس کر رہا ہے وہ عدالت میں بائع کو حاضر کرے، وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اور زمین ابھی تک بائع کے قبضے میں ہی ہے، مشتری کے حوالے نہیں ہوئی، فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفْعَةِ، تو اس طرح بھی شفیع کر سکتا ہے اور یہ بائع کے ساتھ اس شفعے میں وہ کیس کرے گا، مخاصمت کرے گا۔ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ، لیکن جب بینہ پیش کرنے کا وقت آئے گا تو قاضی صرف بائع کی موجودگی میں گواہ نہیں سنے گا، حتیٰ یحضر المشتری، یہاں تک کہ مشتری بھی حاضر ہو جائے، کیونکہ مشتری کے خلاف فیصلہ ہوگا، مشتری نے جو چیز خریدی ہے وہ اس سے واپس لی جا رہی ہے، تو اس لیے فیصلہ کرنے کے وقت یا گواہ جب سنے جا رہے ہیں اس وقت مشتری کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ فیفسخ البیع بمشہد منہ، جب شفع ثابت ہو جائے گا، کیس مکمل ہو جائے گا تو قاضی اس بیع کو فسخ کرے گا مشتری کی موجودگی میں اس کے حاضر ہونے کے وقت۔ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ، اور چونکہ ابھی تک مبیع بائع کے قبضے میں ہی ہے اور دعویٰ جو ہے وہ بائع کے خلاف ہوا ہے تو اس لیے بائع کے خلاف یہ شفعے کا قاضی فیصلہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ، اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ساری کی ساری بائع پر ڈالے گا، یعنی اس شفعے کے متعلق شفیع سے قیمت وصول کرنی ہے، زمین اس کے حوالے کرنی ہے، جتنے بھی کام ہیں، امور ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری بائع پر ہوں گی۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب زمین ابھی تک بائع کے قبضے میں ہو، لیکن اگر زمین بائع نے مشتری کے حوالے کر دی ہے، مشتری کے قبضے میں آ گئی ہے، اب بائع ایک قسم کا اجنبی بن گیا ہے، اس صورت میں بائع کے خلاف دعویٰ نہیں ہو سکتا، نہ بائع کو اس کیس میں حاضر کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں، اس صورت میں سارا کام معاملہ جو ہوگا وہ مشتری کے ساتھ ہوگا۔ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ، آگے کہتے ہیں کہ جس طرح شروع میں بتایا تھا کہ جیسے ہی شفیع کو پتہ چلے تو فوراً وہ مطالبہ کرے، پھر بائع یا مشتری کے پاس جا کر گواہ بنائے، تو یہ مطالبات اس کے فوراً ضروری ہیں۔ اگر ذرا سا بھی اس کی طرف سے اعراض پایا گیا، کوئی ایسا فعل پایا گیا جس سے پتہ چلا کہ وہ شفع نہیں کرنا چاہتا، اس کی طرف سے اعراض کی کوئی بھی شکل سامنے آئی تو شفع باطل ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت اس کو بیع کا علم ہوا اس وقت اس نے گواہ نہیں بنائے، یعنی فوراً کسی کو نہیں کہا کہ میں شفع کرنا چاہتا ہوں۔ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ اس پر قادر تھا، اس کے باوجود اس نے اشہاد نہیں کیا، بطلت شفاعتہ، تو یہ اعراض کی دلیل ہے، اس کی وجہ سے اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ، اسی طرح اگر اس نے مجلس میں تو اشہاد کر لیا، یعنی کسی کو گواہ بنا دیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں شفعے کا، لیکن وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْإِقْرَارِ، لیکن جو دوسرا اشہاد تھا کہ بائع یا مشتری کے پاس یا زمین کے پاس جا کر گواہ بنانا ہے، یہ کام اس نے نہیں کیا، تو یہ بھی اعراض کی ایک قسم کی دلیل ہے، اس لیے اس میں بھی اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفَعَتِهِ عَلَى عِوْزٍ أَخَذَهُ بَطَلَتِ الشُّفَعَةُ، اگر اس نے پہلے شفعے کا مطالبہ کیا، پھر مشتری نے اس کو کوئی عوض دے کر صلح کر لی گئی، یہ چیز تم لے لو یا اتنی رقم لے لو، شفعے کو چھوڑ دو، تو اس نے صلح کر لی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا شفع باطل ہو جائے گا، کیونکہ شفع اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ وہ زمین لینا چاہتا ہے، تو یہاں پر یہ زمین کے بدلے میں دوسری چیز لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین لینے کا اس کا مکمل ارادہ نہیں ہے، تو یہ اعراض کی دلیل ہے، اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ وَيَرُدُّ الْعِوْزَ، اور جو عوض اس نے لیا ہے صلح کی وجہ سے وہ عوض مشتری کو واپس کر دے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ، آگے کہتے ہیں کہ اگر جو شفیع ہے، شفع کرنے والا ہے، وہ کیس کے دوران ہی، یعنی ابھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے، بطلت شفاعتہ، تو اس لیے اس کا شفع بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک حق ہے، تو یہ حق جس کو حاصل تھا وہ ابھی نہیں رہا، تو اب یہ حق وراثت میں آگے منتقل نہیں ہوگا، شفع ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطِ الشُّفَعَةُ، لیکن اگر مشتری فوت ہو گیا تو اس سے شفع ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شفع شفیع کا حق ہے، شفیع زندہ ہے تو وہ اپنا حق مشتری کے ورثاء سے بھی وصول کر سکتا ہے۔ وَإِنْ بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، اگر شفیع نے اس زمین کو بیچ دیا جس کی بنیاد پر وہ شفع کر رہا ہے، قبل اس کے کہ اس کے لیے شفعے کا فیصلہ ہو جائے، یعنی ابھی شفعے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی
جو اس کی اپنی زمین تھی پرانی، جس کی بنیاد پر وہ نئی زمین پر شفع کر رہا تھا، وہ پرانی زمین اس نے بیچ دی، تو اس صورت میں بھی اس کا شفع باطل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی وہ بنیاد ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو شفع کا حق حاصل تھا، تو اب اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ، آگے کہتے ہیں کہ جو زمین کو بیچنے والا تھا اس نے کسی کو اپنا وکیل بنایا تھا کہ میری طرف سے یہ زمین تم بیچ دو، تو اس بائع کا جو وکیل ہے اس نے وہ زمین بیچ دی، اور یہی وکیل اس زمین کے پڑوس میں رہتا ہے یا اس کے شریک ہے، یہی شفیع بھی ہے، شفع کرنے والا بھی ہے۔ فلا شفاعۃ لہ، تو اس کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے اس زمین کو خود بیچا ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں اس نے پوری کی ہیں، سارے کام انجام دیے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مشتری کو یہ زمین دینے پر راضی ہے، خود اس کا لینے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا اعراض تھا، تو اس کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، اسی طرح جو زمین بکی ہے اس کے پڑوس میں جو بندہ تھا، یہ شریک تھا، شفیع شفع کرنے والا، وہ بائی کی طرف سے درک کا ضامن ہو گیا، یعنی وہ مشتری کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ زمین لے لو، اس میں کوئی نقصان ہوا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، یعنی اگر کوئی شفع کرنے والا ہوا یا کوئی مستحق نکل آیا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، تو یہ اگر اس دوسرے کو ضمانت دے رہا ہے مشتری کو، تو بعد میں خود ہی شفع کرنے لگ گیا ہے، تو یہ اس کی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پہلے جب یہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ اس زمین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے لیں، کوئی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، تو یہ اس وقت اس کو گارنٹی دے رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو شفع کر کے نہیں لے سکتا، تو ابھی یہ خود شفع کر کے اس کو نہیں لے سکتا، کیونکہ پہلے اس کی طرف سے اعراض پایا گیا تھا۔ وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي إِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، لیکن اگر مشتری کا جو وکیل ہے، خریدنے والے کا وکیل ہے، وہ اس زمین کو خرید رہا ہے اور وہی اس پر شفع بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ زمین خریدنے میں یہ اعراض نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ تو خوشی سے کہے گا کہ زمین بکے اور میں اس پر شفع کروں اور میں لے لوں، تو اس لیے اس میں ایک قسم کا ارادہ پایا جاتا ہے، اعراض نہیں ہے، تو اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ، آگے کہتے ہیں کہ ایک بندے نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز بیچی، تو اس صورت میں جب تک وہ خیار شرط ختم نہیں کر لیتا، یعنی خیار شرط بائی نے رکھا ہے، بیچنے والے نے رکھا ہے، تو اس وقت شفیع کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب بائی نے خیار شرط رکھا ہو تو وہ چیز بائی کی ملکیت سے نہیں نکلتی جب تک وہ متعین نہ کر دے کہ واقعی میں نے بیچنا ہے، یعنی خیار ختم نہ کر دے، جب تک اس کی ملکیت سے نہیں نکلی تو اب اس کے اوپر شفع کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، جب بائع خیار کو ساقط کر دے گا، یعنی وہ سوچ کر کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے میں بیچ رہا ہوں، اس صورت میں شفع واجب ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ وَإِنْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، لیکن اگر مشتری نے خیار شرط کے ساتھ زمین خریدی ہے، خیار شرط مشتری نے رکھا ہے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا کہ خریدوں یا نہ خریدوں، اس صورت میں شفع فوراً ثابت ہو جائے گا، کیونکہ بائع تو راضی ہے، تو بائع کی رضامندی کی وجہ سے بائع کی ملکیت سے زمین نکل گئی ہے، اگرچہ مشتری کی ملکیت میں آئی ہے یا نہیں آئی اس میں اختلاف ہے، لیکن بائع کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو گویا کہ بیع ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے شفع ثابت ہو جائے گا۔ وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے گھر خریدا زمین بیع فاسد کے ذریعے سے، یعنی اس نے بیع کی ہے، اس کے اندر کسی شرط کی وجہ سے یا کسی بھی خرابی کی وجہ سے فساد آ گیا ہے، تو بیع فاسد کی وجہ سے جو گھر خریدا ہے اس کے اوپر شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک اس نے مشتری نے قبضہ نہیں کیا اس وقت تک تو اس کی ملکیت میں ہی نہیں آئی، قبضہ کرنے کے بعد بیع فاسد میں ملکیت تو آ جاتی ہے، لیکن ان دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس بیع کو ختم کریں، بیع فاسد کو فسخ کریں، تو اس لیے جب ان کو فسخ کرنے کا حکم ہے تو کسی نئے بندے کو اس کے اوپر شفع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ، دونوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کو فسخ کریں۔ فَإِنْ سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ابھی اس بیع کو فسخ کرنا ممکن نہیں ہے، فسخ کرنا ابھی اس کا امکان ختم ہو گیا ہے، اس صورت میں پھر بیع مکمل تام ہو گئی ہے تو اب شفع واجب ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، آگے کہتے ہیں کہ ایک ذمی جو کافر مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اس نے ایک گھر خریدا، شراب اس کی قیمت رکھی ہے یا خنزیر قیمت رکھی ہے، تو ذمیوں کے لیے شراب اور خنزیر کے ذریعے سے معاملات کرنا درست ہے، تو وہ شراب اور خنزیر کے ذریعے سے اس نے گھر خریدا۔ وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ، اس کی زمین کے ساتھ والا جو تھا جو شفع کرنے والا ہے وہ بھی ذمی ہے، یعنی وہ بھی کافر ہے، تو أَخَذَهَا بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ،
تو وہ شفع کر کے اس زمین کو لے گا شراب کی مثل کے ساتھ، یعنی جتنی شراب مشتری نے دی ہے اتنی ہی شراب وہ دے کر اس سے لے گا، کیونکہ یہ شراب مثلی چیزوں میں سے ہے تو اس میں مثل لازم ہوتی ہے۔ وقیمت الخنزیری، اور خنزیر جو ہے یہ ذوات القیم میں سے ہے، جس طرح ہمارے یہاں بکری یا جانور جو ہیں یہ ذوات القیم میں سے ہیں، اس میں مثل اسی طرح کا بھی آئینی جانور نہیں ملتا تو قیمت لگائی جاتی ہے، تو ان کے ہاں بھی خنزیر یہ ذوات القیم میں سے ہے، تو اس کی جو قیمت بنے گی وہ شفیع قیمت دے کر اس زمین کو حاصل کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، اور اگر زمین نے شراب یا خنزیر سے کوئی گھر بیچا یا خریدا تو جو مسلمان ہے شفع کرنے والا وہ شراب یا خنزیر نہیں دے سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے شراب اور خنزیر کے ذریعے سے معاملات کرنا درست نہیں ہے، تو وہ ان دونوں کی قیمت، شراب سے خریدا ہے تو شراب کی قیمت لگائے گا، خنزیر سے خریدا ہے تو خنزیر کی قیمت لگائے گا، وہ قیمت دے کر یہ مشتری سے یہ گھر لے گا۔ ولا شفعۃ فی الہبۃ الا ان تکون بعوض مشروط، آگے کہتے ہیں کہ ہبہ کے اندر شفع نہیں ہے، یعنی ایک شخص زمین یا گھر کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، ہدیہ دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی ساتھ والا پڑوسی یا شریک شفع نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ہبہ کے اندر عوض کی شرط لگائی گئی ہو، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین ہبہ کر رہا ہوں، یہ گھر ہبہ کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کے بدلے میں فلاں چیز مجھے دو، تو یہ ہبہ جو کسی مشروط عوض کے بدلے میں ہو وہ بیع کے حکم میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بیع بن جاتی ہے، تو یہ بیع بن جائے گی، اس صورت میں جو پڑوسی ہے یا شریک ہے وہ اس پر شفع کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، آگے کہتے ہیں کہ شفیع جو شفع کرنے والا ہے اور جو زمین خریدنے والا ہے ان کا قیمت میں اختلاف ہو جائے، یعنی شفیع کہتا ہے کہ یہ تم نے جو زمین خریدی ہے یہ مثلا 20 لاکھ میں خریدی ہے، مشتری کہتا ہے کہ میں نے 25 لاکھ میں خریدی ہے، فالقول قول المشتری، تو اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ فإن أقام البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم اللہ، اگر وہ دونوں بینہ قائم کر دیں، یعنی شفیع بھی اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کر رہا ہے، مشتری بھی اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کر رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک شفیع کا جو گواہ ہے وہ زیادہ معتبر ہوگا، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی البینۃ بینۃ المشتری، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کا بینہ زیادہ معتبر ہوگا، وہ قبول کیا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں اصول یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا اس کی بینہ قبول کی جاتی ہے، اور اگر دونوں دعویٰ کرنے والے ہوں تو اس میں جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہو تو اس کی بینہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشتری ہے وہ زیادہ ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو زیادہ چیز کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ چیز کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بینہ کو ترجیح دی جاتی ہے، لہٰذا مشتری کی بینہ زیادہ راجح ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ طے کریں گے کہ ان میں سے مدعی کون ہے، جو مدعی ہوگا اس کی بینہ ہم قبول کریں گے۔ تو مدعی یا دعویٰ کی مختلف جو تعریفات کی جاتی ہیں ان میں ایک جو راجح تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مدعی وہ ہوتا ہے کہ جس کو من لا یجبر علی الخصومتی، اس کو خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو کیس لڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی وقت بھی کیس کو چھوڑ دے تو بس اپنی مرضی سے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو ان دونوں میں مشتری کو تو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو تو زبردستی عدالت میں لایا جا رہا ہے کیس کے لیے۔ جو شفیع ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس کو مجبور ہم نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے، کوئی شفع کرنا چاہے تو کرے، کیس کو شفع کو چھوڑنا چاہے تو وہ مرضی سے چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفیع مدعی ہے اصل میں۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفیع مدعی ہے تو مدعی کا بینہ معتبر ہوتا ہے، تو شفیع کا بینہ معتبر ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، کہ مشتری زیادہ ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع کم ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی مشتری کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے 25 لاکھ میں یہ چیز خریدی ہے، بائع کہتا ہے کہ نہیں یہ زمین میں نے اس کو 20 لاکھ میں بیچی ہے۔ وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ، ابھی تک مشتری نے ثمن دیا نہیں، یعنی بائع نے قبضہ نہیں کیا ثمن پر۔ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، تو اس صورت میں جو شفیع ہے وہ اس قیمت کے بدلے میں لے گا جو بائع بتا رہا ہے، یعنی بائع جو کم قیمت بتا رہا ہے 20 لاکھ کی، تو مشتری وہی 20 لاکھ دے کر اس کو شفع کے ذریعے سے حاصل کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ حَقًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، اور اس کو ہم یہ شمار کریں گے کہ یہ مشتری کی طرف مشتری سے بائع نے قیمت کم کر دی ہے یہ، یعنی اگر پہلے 25 لاکھ مقرر ہوئی بھی تھی تب بھی اب بائع قاضی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ 20 لاکھ ہے، تو گویا کہ بائع نے 5 لاکھ مشتری سے کم کر دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں، اب قیمت 20 لاکھ ہی ہے، لہٰذا شفیع 20 لاکھ دے کر یہ لے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ
اور اگر مشتری نے ثمن دے دیا ہو، بائی نے قبضہ کر لیا ہو، اخذھا بما قال المشتری، اس صورت میں جو مشتری کہہ رہا ہے قیمت، وہ قیمت معتبر ہوگی، اس پر شفیع اس قیمت کو دے کر یہ گھر حاصل کرے گا، لے گا۔ ولم یلتفت الی قول البائع، اس صورت میں بائع کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب اس نے ثمن وصول کر لیا ہے، اس کا بیع مکمل ہو گئی ہے، مبیع مشتری کے پاس آ گیا، تو اب بائع اجنبی ہو گیا ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ مشتری کا اور شفیع کا آپس میں معاملہ ہے، تو مشتری جتنی قیمت بتائے گا اتنی قیمت کے اوپر ہی یہ شفیع لے گا اس کار کو۔ وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ، کہتے ہیں کہ اگر بائع نے مشتری سے جو ثمن پہلے مقرر ہوا تھا اس میں سے کچھ حصہ کم کر دیا کہ ابھی اتنا ہم کرتے ہیں، يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ، تو یہ جو کمی ہے یہ شفیع سے بھی ساقط ہو جائے گی، یعنی جتنی قیمت کم ہوئی ہے شفیع بھی اتنی کم قیمت دے کر اس مکان کو یا زمین کو حاصل کرے گا۔ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيعِ، لیکن اگر بائع سارا کا سارا ثمن اس سے معاف کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے مشتری کو، تو شفیع سے وہ سارا ثمن ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو قیمت اس کی مقرر ہوئی تھی وہ دے کر وہ لے گا۔ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ لِلشَّفِيعِ، اگر مشتری بائع کو ثمن میں زیادہ دے دیتا ہے، جتنا مقرر ہوا تھا اس سے زیادہ ثمن دے دیتا ہے، تو یہ زیادتی شفیع کو لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ مشتری یہ شفیع کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ ثمن دے رہا ہے تاکہ یہ اس کو بھی زیادہ ثمن دینا پڑے تو اس کو نقصان ہو، یا یہ پھر یہ شفیع ہی چھوڑ دے، تو اس لیے اس زیادتی کو شفیع کے اوپر لازم نہیں کریں گے، جو قیمت پہلے طے ہوئی تھی اسی قیمت کے بدلے میں شفیع شفع کر کے یہ زمین حاصل کرے گا۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی زمین میں زیادہ شفع کرنے والے جمع ہو جائیں تو ایک تو وہ ترتیب ہے کہ ایک شریک ہے اور دوسرا پڑوسی ہے، تو شریک کو ترجیح دیں گے، پڑوسی کو حق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دو تین شریک آ جاتے ہیں یا دو تین پڑوسی آ جاتے ہیں کہ ایک گھر زمین ہے، اس کے تین اطراف میں تین بندوں کی ملکیت ہے ساتھ متصل، تو وہ جتنے شفیع ہوں گے ان کے درمیان جو شفع کا ہوگا وہ ان کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا۔ عدد رؤوس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جتنی تعداد ہے، تین بندے ہیں تو اس زمین کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کو دیا جائے گا شفع کے طور پر۔ وَلَا يُعْتَبَرُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْلَاكِ، ان کی ملکیت کتنی ہے، جو اس کے پڑوس میں ان کی کتنی زمینیں ہیں، ملکیت کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس کے پڑوسی جو ہے شفع کرنے والے، ان میں سے ایک کی جو ہے وہ 1 کنال زمین ہے، دوسرے کی 3 کنال ہے، تیسرے کی 10 کنال ہے، اس کی وجہ سے ان کے حق میں فرق نہیں پڑے گا، تینوں کو برابر حق ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ، کہ ایک شخص نے گھر خریدا سامان کے بدلے میں، یہ یہاں پر غلطی سے عوض واو لکھا ہوا ہے، یہ را ہے، عرض سامان ہے، سامان دے کر اس نے گھر خریدا، تو سامان چونکہ ذوات القیم میں سے ہوتا ہے، دوسرا آدمی بعینی اس طرح کا سامان نہیں دے سکتا، اخذ الشفیع بقیمتہ، تو جو شفع کرنے والا ہے اس سامان کی جو قیمت بنتی ہے قیمت دے کر یہ گھر لے گا۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ، اگر کسی نے گھر خریدا مکیلی یا موزونی چیز کے بدلے میں، تو چونکہ یہ گندم وغیرہ جو کیلی چیزیں ہوتی ہیں یا چاندی وغیرہ سونا جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مثلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی مثل بعینی مل جاتی ہے، تو اس لیے شفیع اس کی مثل دے کر اس کار کو لے گا۔ وَإِنْ بَاعَ عِقَارًا بِعِقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ، اگر ایک زمین کو دوسری زمین کے بدلے میں کسی نے بیچا ہے تو جو شفع کرنے والا ہوگا وہ ان دونوں زمینوں کے اوپر، یعنی اس زمین پر جو شفع کرنے والا ہے وہ دوسری زمین کی قیمت دے کر کرے گا، اور اس زمین پر جو شفع کرنے والا ہے وہ اس زمین کی قیمت دے کر شفع کرے گا، یعنی ہر ایک زمین کی جو قیمت ہے وہ دوسری زمین کا جو ہے نا وہ ثمن ہے، لہٰذا اس دوسری زمین کی قیمت دے کر یہ زمین کے اوپر شفع کر کے حاصل کی جائے گی۔ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ أَنَّهَا بِيَعَتْ بِأَلْفٍ، اگر شفیع کو شفع کرنے والے کو پہلے یہ بات پہنچی کہ یہ جو مکان ہے زمین ہے 1000 میں بیچی گئی ہے، فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ، اس نے شفع کو چھوڑ دیا کہ میں شفع نہیں کرتا، پھر ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيَعَتْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ کم پیسوں میں بکی ہے، 800 میں 700 میں بکی ہے، تو اس کو اب شفع کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ پہلے اس نے جو چھوڑا تھا تو وہ اس کے اعراض کی دلیل نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 1000 رقم نہ ہو، اتنی زیادہ گنجائش نہ ہو، تو اس لیے جب کم والی اس کے پاس گنجائش ہے تو اب اس کو شفع کا حق ملے گا۔ او بحنطۃ، یا پہلے 1000 روپے کا اس کو پتہ تھا تو 1000 روپیہ قیمت دینا مشکل ہوتا ہے، اب اس کو پتہ چلا ہے کہ میرے گندم کے بدلے میں یہ بکا ہے،
تو دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فصل وغیرہ گندم دینا آسان ہوتا ہے، تو اب اس کو گندم دینے میں آسانی لگی ہے تو اس کو اب شفع کا حق حاصل ہوگا۔ او شاعرین یا جو کے بدلے میں قیمت ہوا الفن او اکثر، چاہے اس گندم یا جو کی قیمت 1000 یا سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ دینے میں آسانی ہوتی ہے تو جب اس کا پتہ چلے گا تو اب اس کو فتسلیمہ باطل، جو پہلے والا اس نے شفع کو چھوڑا تھا وہ چھوڑنا باطل ہو گیا ہے، ولا الشفاۃ، اب اس کو دوبارہ شفع کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفَاةَ لَهُ، لیکن اگر پہلے پتہ چلا تھا کہ 1000 درہم میں یہ زمین بکی ہے، پھر بعد میں بانا کا مطلب ظاہر ہوا کہ یہ دیناروں میں بکی ہے، جن دیناروں کی قیمت 1000 درہم تھی، تو اس صورت میں اس کو شفا نہیں ہوگا، کیونکہ درہم اور دینار تقریباً ایک جنس کے ہی ہیں، تو اس میں کوئی آسانی نہیں ہوتی دیناروں کے ذریعے سے دینے میں، لہٰذا اس صورت میں اس کو جو پہلے والا اعراض تھا وہ اعراض ہی ہے، شفا کا حق دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلَانٌ، اگر اس سے شفیع شفا کرنے والے سے کہا گیا کہ فلاں بندہ خریدنے والا ہے، فسلم الشفاۃ، اس نے چھوڑ دیا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، شفا میں نہیں کرتا، ثم علم انه غیرہ، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، جو مشتری ہے خریدنے والا وہ فلاں بندہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے، فلا الشفاۃ، تو اس کو شفا کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ شفا کا حق اسی لیے ملتا ہے کہ پڑوسی جو نیا بندہ آ رہا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات بندے کا مزاج نہیں ملتا، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، تو ہمارا ان کے ساتھ ادھر رہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس نقصان سے بچنے کے لیے شفا کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلے اس کو جس بندے کا پتہ چلا اس کو وہ جانتا تھا کہ اس کا رہنا ٹھیک ہے، تو اس لیے اس نے شفع کو چھوڑ دیا، بعد میں جب دوسرے بندے کا پتہ چلا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے مناسب نہ ہو، تو اس لیے اب اس کو دوبارہ شفع کا حق حاصل ہوگا۔ ومن اشترى دارا لغیرہ، اگر کسی شخص نے گھر خریدا کسی دوسرے کے لیے، فهو الخصم فی الشفاۃ، تو یہ جو خریدنے والا ہے یہ ایک قسم کا وکیل ہے، تو اگر شفع اس گھر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ وکیل اس کے اندر خصم ہوگا، یعنی مد مقابل ہوگا، کیونکہ بیع کے اندر جو وکیل ہوتا ہے تو بیع کے تمام امور جو ہے نا وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وکیل نے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ جو خریدنے والا ہوگا یہی اس شفع کے اندر سارے کیس کو نمٹائے گا۔ الا ان یسلمھا الی الموکل، البتہ اگر اس نے وہ گھر موکل کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا ہے، اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، یہ اجنبی بن گیا ہے، اب جو موکل ہے وہی شفع کے سارے معاملات نمٹائے گا۔ وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ زِرَاعٍ فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، ایک بندے نے ایک زمین یا گھر بیچ دیا مگر ایک زرا کی جو مقدار تھی وہ چھوڑ دی اس حد کے ساتھ لمبائی میں جو کہ شفیع کے جو زمین ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی شفیع کی زمین کے ساتھ جو متصل جگہ تھی لمبائی میں وہ ساری کی ساری ایک گز اس نے چھوڑ دی اور باقی زمین بیچ دی، اس صورت میں شفیع کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ شفع کے لیے زمین کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے زمین کے ساتھ جو متصل زمین ہے ایک گز وہ تو نہیں بکی، لہذا اس سے آگے جو زمین ہے اس کے بکنے کی وجہ سے شفع نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، اگر اس نے کوئی زمین کا ایک حصہ خریدا کوئی خاص قیمت دے کر، ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَتَهَا، پھر باقی حصہ اس کا خریدا، فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، تو جو پڑوسی ہوگا اس کو صرف پہلے حصے میں شفع کا حق حاصل ہوگا، نہ کہ باقی حصوں میں، یعنی پوری زمین تھی اس نے مثلاً 10 حصے کر دیے، ان میں سے ایک حصہ اس نے پہلے خریدا، پھر ایک حصہ خریدنے کے بعد اس نے باقی 9 حصے خریدے، اب جو پڑوسی ہے وہ پہلے والا جو ایک حصہ ہے اس میں تو شفع کر سکتا ہے کیونکہ اس میں اجنبی آدمی نے ایک حصہ خریدا ہے اور پڑوسی کو اس پر شفع کا حق حاصل ہے، لیکن جب اس اجنبی آدمی نے ایک حصہ خرید لیا اب یہ اس زمین کے اندر شریک بن گیا ہے، تو شریک نے 9 حصے خریدے ہیں، تو اس لیے اس کے 9 حصے خریدنے کی وجہ سے اس پڑوسی کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ شریک ہے، اس کا حق اس سے زیادہ ہے۔ وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، اور اگر کسی نے ایک زمین کو ثمن کے بدلے میں خریدا، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ، پھر اس نے بائے کو ثمن یعنی قیمت دینے کے بجائے اس کے عوض میں کپڑا دے دیا، فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ، تو شفع جو ہوگا وہ قیمت کے بدلے میں ہوگا نہ کہ کپڑے کے بدلے میں، یعنی جو کپڑے کا بائے کے ساتھ معاملہ ہوا ہے مشتری کا وہ الگ ہے، اصل جو عقد ہوا تھا زمین کا وہ قیمت کے بدلے میں ہوا تھا، تو شفیع بھی ثمن جو قیمت ہے وہی دے کر اس زمین کو حاصل کرے گا۔ آگے کہتے ہیں وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِي يوسف رحمہ اللہ تعالی، شفع کو ساقط کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ کیسا ہے؟ جیسے یہ پیچھے 2 ہیلے گزرے ہیں
کہ شفیع کی زمین کے ساتھ ایک گز زمین کو چھوڑ دیا جائے تو وہ شفا نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہ زمین کے مختلف حصے بنا کر ایک حصہ پہلے خریدیں اور پھر باقی حصے خریدیں، تو باقی حصوں میں وہ جو شریک ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے تو شفیع شفا نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح کا ہیلہ کرنا شفع کو ساقط کرنے کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ یکرہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے دیکھا ہے شفیع کو کہ شفیع کا یہ حق ہے، اس کے حق کو ساقط کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مشتری کو دیکھا ہے کہ ایک بندہ زمین خریدتا ہے کسی جگہ پر، تو اس کو وہ زمین ملنی چاہیے، اس کو پیسے دے کر وہ لے رہا ہے، تو اس سے یہ زمین جو ہے نا وہ واپس نہ لی جائے، تو وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہیلہ کرنا درست ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ، مشتری نے زمین خرید کر اس پر عمارت بنا لی یا اس میں درخت لگا دیے، ثم قضی علی الشفیع بالشفعہ، اس کے بعد شفیع کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ شفع کے ذریعے سے تم یہ زمین لے سکتے ہو، فهو بالخيار ان شاء اخذ بالثمن وقیمت البناء والغرس مقلوعین، تو شفیع کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو وہ اس پوری زمین کو عمارت یا درختوں سمیت لے لے اور زمین کی قیمت دے دے، اور عمارت اور درختوں کی اکھڑی ہوئی جو عمارت ہوتی ہے، ملبہ ہوتا ہے یا اکھڑے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں، ان کی قیمت دے کر یہ پورا اکٹھا سارا کچھ لے لے۔ وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي بِقَلْعِهِ، اور اگر چاہے تو وہ مشتری کو ان کے اکھاڑنے کا مکلف بنائے کہ یہ تم عمارت اپنی اکھاڑ گرا دو، اس کو ہٹا دو، صاف کر کے زمین مجھے دو، درخت اکھاڑ لو، زمین خالی کر کے مجھے دو، اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے۔ وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ، اور اگر زمین شفیع نے لے لی شفع کر کے، فَبَنَا أَوْ غَرَسَ، شفیع نے اس پر عمارت بنا لی اور درخت لگا لیے، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ، پھر اس کے بعد کوئی مستحق نکل آیا، یعنی کوئی اور آدمی آ گیا جس نے دعویٰ کیا کہ زمین میری تھی، بائی نے میری زمین بیچ دی ہے، رجع بالثمن، تو اس صورت میں مستحق نے اگر دعویٰ ثابت کر دیا تو یہ زمین مستحق کو مل جائے گی، تو جو شفیع ہے جس نے یہ زمین خریدی تھی پیسے دے کر اور عمارت بنائی تھی اور درخت لگائے تھے، اس شفیع کو جو اس نے زمین کی قیمت دی تھی وہ قیمت کا یہ رجوع کر سکتا ہے، قیمت اس کو واپس ملے گی۔ ولا یرجع بقیمت البناء والغرس، لیکن عمارت اور درختوں کی قیمت کا یہ رجوع نہیں کر سکتا مشتری سے، کیونکہ مشتری نے اس کو خالی زمین دی تھی تو یہ خالی زمین کے پیسے اس کو لے لے، عمارت اور جو درخت ہیں اس نے خود لگائی ہیں اس میں یہ دوسرے سے قیمت نہیں وصول کر سکتا۔ آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ احْتَرَقَتْ بِنَاؤُهَا، ایک گھر جو بیچا گیا ہے تو وہ اگر گر گیا ہے کسی آفت کی وجہ سے، یا اس کی جو عمارت ہے وہ جل گئی ہے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے، او جف الشجر البستانی، یا باغ ایک بکا ہے اس کے جو درخت ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں کسی آفت کی وجہ سے، بغیر عمل احد، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں تھا، فالشفیع بالخیار، اس صورت میں شفیع کو اختیار ہے، ان شاء اخذها بجمیع الثمن، یا تو پوری قیمت دے کر یہ گھر یا باغ لے لے، یعنی پہلے جس طرح صحیح حالت میں وہ گھر تھا یا باغ تھا اتنی قیمت دے کر یہ لے لے، یعنی قیمت کم نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں مشتری نے یا بائی نے اپنی طرف سے تو یہ نقصان نہیں کیا، قدرتی طور پر ہوا ہے، یہ پوری قیمت دے کر اگر چاہتا ہے تو لے لے، اور اگر چاہتا ہے وہ انشاء ترک شفع کرنا چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے یہ۔ وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ، اور اگر مشتری عمارت کو خود توڑ دے یعنی اپنی عمل سے توڑ دے، قیل للشفیع، اس صورت میں شفیع سے کہا جائے گا ان شئت فخذ العرصة بحصتها، اگر تم چاہو تو نیچے جو زمین ہے اس زمین کو لے لو، اس کے حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے، یعنی پورا گھر عمارت سمیت جو تھا وہ تو اس کی قیمت زیادہ تھی، عمارت کے علاوہ جو خالی زمین ہے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت دے کر تم خالی زمین لے لو۔ وَإِنْ شِئْتَ فَدَا، اور اگر تم چاہتے ہو چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النُّقْضَ، لیکن اس کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں عمارت وغیرہ اس کو وہ لے، بس وہ زمین لے لے گا، اس کی قیمت دے دے گا۔ وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ، اگر کسی نے زمین خریدی ہے اس پر درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں پر پھل بھی ہیں، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا، تو جو شفیع ہے شفع کرنے والا وہ بھی اس زمین کو درختوں اور پھلوں سمیت لے گا، پوری جو قیمت لگی ہے وہ زمین اور درختوں اور پھلوں سب کی ہے۔ وَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ، اگر مشتری نے پھل توڑ دیے کاٹ دیے تو شفیع سے ان پھلوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنی قیمت کم ہو جائے گی، کیونکہ زمین کے اندر ان پھلوں کی قیمت بھی شامل تھی تو پھل اس کو نہیں مل رہے تو قیمت اتنی کم ہو جائے گی۔ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، اور جب شفیع کے لیے شفع کرنے والے کے لیے گھر کا فیصلہ ہو جائے، وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، اس نے پہلے اس کو دیکھا نہیں تھا، فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، تو اس کو خیار الرؤیت حاصل ہوگا، جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ یہ بھی بیع ہے
تو بیع کے احکام اس میں لازم ہوگے۔ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ، اگر اس میں کوئی عیب پاتا ہے تو عیب کی وجہ سے واپس بھی کر سکتا ہے، خیار عیب بھی اس کو حاصل ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، اگرچہ مشتری نے عیب سے بری ہونے کی شرط بھی لگا دی ہو تب بھی شفیع کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، اگر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے زمین خریدی ہے مؤجل ادھار ثمن کے ساتھ کہ میں قیمت بعد میں دوں گا، فالشفیع بالخیار، شفیع کو اختیار ہوگا، ان شاء اخذها بثمن حال، اگر چاہے تو وہ ابھی فوراً نقد ثمن دے کر لے لے، وان شاء صبر حتى ينقضي الاجل ثم ياخذها، اور اگر چاہے تو وہ صبر کرے یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے، جب مدت پوری ہوگی اور مشتری بائع کو ثمن دے گا اس وقت یہ شفا کر کے اس کو لے لے، لیکن یہ ابھی اس کو لے لے اور کہے کہ میں قیمت بعد میں دوں گا، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ بائع نے مشتری کو تو مہلت دے دی ہے کہ تم بعد میں قیمت دینا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شفیع کو بھی مہلت دے دے، کیونکہ ہر بندہ قرض کے معاملے میں مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو مہلت دینے پر راضی نہیں ہوگا، تو شفیع پھر انتظار کرے گا، جب وہ قیمت مل جائے اس وقت یہ شفا کر کے لے لے گا۔ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعِقَارَ، آگے کہتے ہیں کہ ایک زمین میں مختلف لوگ شریک تھے، وہ آپس میں اس زمین کو تقسیم کر رہے ہیں، اپنے حصے الگ الگ کر رہے ہیں، فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ، تو اس تقسیم کی وجہ سے جو ان کا پڑوسی ہے اس کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ شفع تو بیع کے نتیجے میں ہوتا ہے، یہاں پر تقسیم ہوئی ہے، کوئی نیا عقد بیع نہیں ہوئی۔ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، ایک شخص نے گھر خریدا تو جو شفیع تھا اس نے شفع کو چھوڑ دیا کہ میں نہیں لیتا، ثم ردها المشتری بخیار رؤیت او بشرط او بعیب بقضاء قاض، پھر مشتری جس نے وہ گھر خریدا تھا اس نے یہ گھر بائع کو واپس کر دیا خیار رؤیت کی وجہ سے یا خیار شرط کی وجہ سے یا خیار عیب کی وجہ سے، ان کی تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، اور یہ جو واپسی ہوئی تھی یہ قاضی کے فیصلے کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی وہ مقدمہ عدالت میں لے کر گئے تھے، قاضی نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ چیز واپس ہونے چاہیے۔ فلا شفعۃ للشفیع، اس صورت میں شفیع کو واپسی کی وجہ سے شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے جو چیز فسخ ہوتی ہے تو وہ کل عدم شمار ہوتی ہے، گویا کہ یہ عقد ہوا ہی نہیں ہے، جب عقد ہوا ہی نہیں ہے تو شفیع کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، اور اگر اس نے ان سب صورتوں میں خیار رؤیت میں، خیار شرط میں، خیار عیب میں واپس تو کیا لیکن قاضی کے پاس نہیں گئی، قاضی نے فیصلہ نہیں کیا، خود ہی آپس میں معاملات کر کے انہوں نے واپس کر دیا، او تقایلا، یا خیار وغیرہ نہیں تھے، انہوں نے اقالہ کی ہے، اقالہ کا باب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ بیع کو بائع اور مشتری رضامندی سے واپس کر دیں، تو اس صورت میں فللشفیع شفعۃ، شفیع کو شفع کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اقالہ جو ہوتا ہے یہ بائع اور مشتری کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن تیسرے بندے کے حق میں یہ بیع جدید ہے، تو شفیع تیسرا بندہ ہے، اس کے حق میں یہ نئی بیع ہوئی ہے، تو نئی بیع کی وجہ سے اس کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔